بہت سے نوجوان ہمارے بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ بہت ہے، ہمارے اندر تڑپ بہت ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس دین پر عمل کرنے کے لیے، لیکن ہم گنہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم سست ہیں، ہمارے اندر کاہلی ہے، ہم لوگ حرکت کرنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تم گنہگار ہو، تم لوگوں کو کیا بیان کرو گے۔ آپ کے سامنے ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ بیان کرتا ہوں۔ نبی کے دوست ہیں، صحابی ہیں، اسلام کا بہت بڑا جرنیل ہے، کمانڈر ہے، اسلام کے لیے بہت زیادہ خدمت انجام دینے والا ہے، میدان جنگ کے اندر بہت بڑے کارنامے انجام دینے والا آدمی ہے، صحابی رسول ہے، نبی سے رسول سے محبت ہے اس کو، دین سے محبت ہے اس کو، لیکن شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شراب کے جرم میں ان کو قید بھی کر دیا جاتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں ان کو قید کر دیتے ہیں۔ ان کی بیوی سلمہ ان کے گھر میں یہ قید ہوتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے رہا کر دو، مجھے میدان جنگ میں کود جانے دو، میں اپنے بھائیوں کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، میں اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہوں، لیکن میدان جنگ میں کود کر کے دشمنوں کے چھکے چھڑانے کا جذبہ دل کے اندر ہے، گرچہ شراب پیتے ہیں، عادت ہے شراب پینے کی، گنہگار ہے، گناہ ہے، اس کے جرم میں ان کو قید بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود دل کے اندر ایک تڑپ ہے، اور اس تڑپ کا اظہار وہ کرتے بھی ہیں کہ کاش اگر مجھے بھی کھول دیا جاتا تو میں بھی اپنی مردانگی کے جوہر دکھاتا، میں بھی اپنے اس دین کے لیے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، جس کے لیے میرے بھائی میدان جنگ میں کود پڑے ہیں، ایک کاش کہ مجھے بھی چھوڑ دیا جاتا اور میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا کچھ نہ کچھ کارنامہ انجام دیتا۔ کہتے ہیں سلمہ سے، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بیوی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں واپس دوبارہ اسی جگہ آ کر کے بند ہو جاؤں گا، قید ہو جاؤں گا، اگر مجھے زندگی ملی تو میں دوبارہ یہیں آ کر کے قید ہو جاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے موت دی، شہادت کے مرتبے تک میں پہنچ گیا تو پھر میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ان کی بیوی کو ان کے اوپر رحم آ جاتا ہے، ترس آ جاتا ہے، ان کو رہا کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا لیتے ہیں، ان کے ہتھیار لیتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لیکن جذبہ دیکھیے میدان جنگ میں کودنے کا جذبہ ہے، کود جاتے ہیں میدان جنگ کے اندر۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اس میدان جنگ کے اندر اس دن بیمار ہونے کی وجہ سے میدان میں کودتے نہیں ہیں، کمانڈر ہیں حالانکہ، لیکن میدان میں نہیں اترتے ہیں، صرف معائنہ کرتے ہیں، اشراف کرتے ہیں، سپروائزنگ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جنگ کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ابو محجن اپنی طرف سے خوب کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں میرا گھوڑا ہے، اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش اگر یہ ہوتے تو ابو محجن ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ ختم ہوتی ہے، سعد اپنی بیوی سلمہ سے آ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے آج جنگ کے اندر اپنے گھوڑے جیسا گھوڑا دیکھا اور ایک آدمی دیکھا، میں تمنا کرتا ہوں کہ اگر وہ ہوتا تو ابو محجن ہوتا۔ لوگوں کو ان کے کارناموں سے واقفیت تھی کہ وہ کس طریقے سے اسلام کے لیے لڑتے تھے، آ کر کے اپنے آپ کو ابو محجن
واپس بیڑیوں میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو واپس قید میں ڈال دیتے ہیں۔ سلمہ کہتی ہیں ان کی بیوی ان سے کہ وہ ابو محجن ہی تھے۔ اس کے بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو رہا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں اس کام کے لیے کبھی بھی قید نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک صحابی ہیں، شراب پینا ان کی عادت ہے، لیکن دل کے اندر اس دین کے لیے، دل کے اندر اس اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ گنہگار ہیں، شراب پیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ تڑپ ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، ہم سب گنہگار ہیں، اللہ کے یہاں ہم سب خطا کار ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے آپ کو کمتر نہ آکے، اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاؤُونَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سارے کے سارے آدم کی اولاد گنہگار ہیں، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لیں۔ سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لیں۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، نبیوں کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں۔ سب سے گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان سے گناہ نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان کا مطلب ہی ہوتا ہے بھولنے والا، خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم گناہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ گناہ ہوتے ہوئے اگر آپ کسی کو کسی کام کا حکم دیں گے اور لوگ آپ کو گناہ پر دیکھتے ہیں تو پھر آپ کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہوگی۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کو تم کرتے نہیں ہو؟ ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کو تم کر نہیں سکتے؟ پہلے کر کے دکھاؤ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ انسان اپنی فطرت میں مٹی سے بنا ہے، نہ یہ نور سے بنا ہے نہ آگ سے بنا ہے۔ نور سے فرشتے بنے ہیں اور آگ سے جنات بنے ہیں، شیطان بنے ہیں۔ یہ انسان خاک سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ عمل سے ہے۔ جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو جنت ملے گی، اگر اچھا عمل کرے گا تو۔ اگر برا عمل کرے گا تو اسے جہنم ملے گی، آگ ملے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہم سب گنہگار ہیں، ہم اللہ کی جناب میں توبہ کریں، توبہ کر کے اچھے کاموں کے کرنے کا عہد کریں اور ان کو پھیلانے کی کوشش کریں، اور اس دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھیں۔ ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی کے شیڈیول کے اندر، ہماری زندگی کے پروجیکٹ کے اندر ایسا کوئی کام ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اس دین کے لیے کیا کیا، تو پھر ہم کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اکرام اور اس کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں مومن بنایا، اس نے ہمیں ہدایت دی۔ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ہم سے دنیا کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں، ان کے پاس خوبصورتی ہے، ان کے پاس گھر اچھے ہیں، کپڑے اچھے ہیں، ان کے پاس علم ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے دنیا کا، وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں، دنیا کی ہر فیسلٹی ان کے پاس موجود ہے، ایڈوانس ہیں وہ لوگ دنیا میں، ان کا نام ہے آج۔ لیکن اللہ کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا احسان، اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اسلام یہ ایسی نعمت ہے جس کا مزہ وہی انسان جانتا ہے جس نے اس کو چکھا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ان بھائیوں کو جو اسلام کو قبول کرتے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کہ ان کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور اب کی زندگی کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے اس دنیا کے اندر اندھیرے میں تھے، اب ہم روشنی میں ہیں۔ حالانکہ وہ اس دنیا میں بڑی ترقیاں کر رہے تھے، لیکن روح کو، آتماؤں کو ان کی شانتی نہیں ملتی تھی۔ یہ شانتی اسلام کی چھاؤں میں ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
جس آدمی کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اسپیشل روشنی ملتی ہے، اسپیشل روشنی ملتی ہے، اس کے دل کو، اس کی زندگی کو، اس کی آتما کو سکون ملتا ہے، اتنا سکون اسے کسی دوسری چیز کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ آج دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بڑی ترقی یافتہ ہے، لیکن آپ جا کر کے دیکھیں پشچمی دیشوں کی حالت کو، وہاں پر سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں پر آتما کی شانتی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، وہاں پر روح کی غذا فراہم کرنے کے لیے ان کے پاس میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ سکون جو ہے وہ اس کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ سکون جو ہے، امن جو ہے، سلامتی جو ہے، اسلام کا نام ہی شانتی ہے، سلامتی ہے، سلامتی سے اسلام بنا ہے۔ اس کے اندر یہ اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہمارے زندگی کے پروجیکٹ میں، ہمارے زندگی کے مشروع میں، ہمارے زندگی کے شیڈیول میں جس طریقے سے ہم پلاننگ بناتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، میں اپنے بچوں کو یہ پڑھا کر کے 10ویں کروا کر کے 12ویں کروا کر کے ڈاکٹر بناؤں گا یا انجینئر بناؤں گا، یا اس کو باہر بھیجوں گا، اس کے لیے یہ نوکری ڈھونڈوں گا، اس کی شادی اس وقت کروں گا، اس کے لیے یہ گھر بناؤں گا، اس کے لیے یہ ماہرہ، یہ بھات، یہ سب پورا کا پورا شیڈیول انسان کی زندگی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس سال حج کرنے جاؤں گا، پھر عمرہ کرنے جاؤں گا، یہ خریدوں گا، وہ خریدوں گا، پورا کا پورا پلان تیار ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس پلان میں سے اپنے لیے دیکھے کہ اس دین کے لیے اس کا کیا پلان ہے، اس اسلام کے لیے اس کا کیا پلان ہے، قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھ لیا اس سے کہ تجھے ہر نعمت سے میں نے نوازا تھا، مال بھی تھی، اولاد بھی تھی، دولت بھی تھی، گھر بھی تھا، بار بھی تھا، سکون بھی تھا، امن بھی تھا، چین بھی، سب کچھ میں نے تجھے دیا تھا، صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی، تندرستی بھی تھی، ہر چیز سے تجھے نوازا تھا، تو نے اس اسلام کے لیے اپنی پلاننگ میں کیا چیز رکھی؟ تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ آئیے، یہ تو انسانوں کی باتیں میں کر رہا تھا اب تک، انسانوں کے علاوہ پرندوں میں، جانوروں کے اندر بھی یہ تڑپ ہے، یہ لگن ہے، یہ شوق ہے، یہ جذبہ ہے، اسلام کے تئیں یہ جذبہ ہے کہ کس طریقے سے اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہدہد نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک پرندہ ہے ہدہد، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں، اللہ نے دنیا میں ایسا بادشاہ آج تک کسی کو نہیں بنایا، جتنے بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہیں سب کی حکومت انسانوں پر رہی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو جنات کے علاوہ، دوسری انسانوں کے علاوہ، چرند پرند کے علاوہ اور بہت ساری مخلوقات کے اوپر ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل اور کرم اس بندے کے اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور کرم اس بندے کے اوپر تھا۔ سمجھے آپ لوگ کہ اللہ نے ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، اللہ نے جنات اور انسان اور چرند اور پرند کو ان کے تابع کر دیا تھا، یہ ان کی بھاشاؤں کو سمجھتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ہدہد ایک مرتبہ غائب ہو گیا، سلیمان نے کہا انی لا اری الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ کہاں ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میں ہدہد حاضر ہوا، کہا احطت بما لم تحط به، کہ مجھے ایسی چیز کی خبر لگی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہے، میں ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں جن کی ملکہ ایک عورت ہے، جن کی بادشاہ ایک عورت ہے، وہ اور اس کی قوم سورج کو پوجتی ہیں، سورج کو سجدہ کرتی ہیں، حالانکہ سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جس نے دانوں کے ذریعے سے فصلوں کو اگایا ہے، دانوں کو پھاڑ کر کے
پھلوں کو نکالا ہے، اس اللہ کے لیے سجدہ ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک پرندہ ہے، ایک چڑیا کا نام ہے ہدہد، قوم کو دیکھتی ہے، سبا، سبا ایک قوم ہے جس کی ملکہ ایک عورت ہے، ملکہ سبا، وہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ آ کر کے حضرت سلیمان کو اس بات کی خبر دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اس کو خط لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر، ایک اللہ کے اوپر جو ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ وہ ملکہ اپنے وزیروں سے مشورہ کرتی ہے، منتریوں سے مشورہ کرتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن آخری رائے آپ کی ہے، آپ جو رائے دیں گی وہ ہمیں قبول ہے۔ سارے کے سارے منتری اور وزیر یہ کہتے ہیں۔ وہ ملکہ کہتی ہے ان کے سامنے کہ بادشاہوں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں سلیمان اپنے لاؤ اور لشکر کے ساتھ میں اگر حاضر ہوا یہاں اور ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو پھر وہ ہمیں برباد کر سکتا ہے، ہماری حالت خراب کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ اسے تحفے کے ذریعے سے ورگلایا جائے، تحفہ دے کر کے، بہت شاندار تحفہ دے کر کے روانہ کیا جاتا ہے سلیمان کے پاس میں۔ سلیمان جب اس کے حقیر سے تحفے کو دیکھتے ہو تو کہتے ہیں اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بڑا اس کا فضل ہے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے، اور لکھتے ہیں کہ یا تو تم ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، یا پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور اپنے کچھ خاص مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ ملکہ سبا کے یہاں آنے سے پہلے تم اس کا عرش اٹھا کر کے لے آؤ، یعنی اس کا پورا سامراجیہ جو جس میں وہ رہتی ہے، پورا کا پورا محل اٹھا کر کے تم لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے طاقتور، ایسے مضبوط اور ایسے طاقتور ان کے سپاہی تھے، جنوں میں بھی، انسانوں میں بھی، اور دوسری مخلوق کے اندر بھی۔ کسی نے کہا کہ آپ کے بیٹھنے سے، اٹھنے سے بیٹھنے تک میں وہ لے آؤں گا۔ ایک نے قال افریت من الجن، ایک جن تھا افریت نام کا، اس نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے کے درمیان ہی میں اسے لے آؤں گا۔ لیکن جس کے پاس علم تھا، طاقت تھی، وہ اس نے کہا قبل ان يرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی میں لے آؤں گا۔ آپ آنکھ جھپکو اور میں اس کو حاضر کر دوں گا۔ یہ قرآن کا قصہ ہے، میں اپنی طرف سے یا کسی کتاب کا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کا قصہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ عرش اس کا یا اس کا پورا سامراجیہ جس کے اندر وہ رہتی ہے اپنے لاؤ لشکر سمیت، یہ اس کا پورا جو اس کا محل ہے میں لے کر کے آ جاؤں گا، اور لا کر کے حاضر کر دیا، لا کر کے حاضر کر دیا۔ اس کے اندر کچھ ترمیم کے ساتھ میں جب وہ حاضر ہوئی تو وہ اپنے پاؤنچے اٹھانے لگی۔ جب آئی اندر دیکھا کہ یہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں تھا، وہ اس ٹیکنک کے ساتھ بنایا ہوا تھا کہ دیکھنے میں پانی لگتا تھا۔ جب وہ داخل ہوئی کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، اور اس طرح کا شیشہ ہے یہ کہ دیکھنے میں پانی لگتا ہے، انسان کو لگے گا کہ پانی ہے یہ، لیکن وہ پانی نہیں تھا۔ اور وہ اس ٹیکنک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان کو جو علم دیا تھا، اور ان کے ساتھ میں جو لشکر تھا، جو ان کے سپاہی تھے، جو ان کے مزدور تھے، انہوں نے اتنا شاندار بنا دیا تھا کہ وہ پانی لگ رہا تھا۔ کہا اہا کذا عرشکی، کہا یہی تیرا عرش ہے، یہی تیرا محل ہے؟ کہا کہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ ایسا ہی ہے۔
مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے، خود بھی بھول گئی کہ میرا ہی ہے کیا یہ، کہا ویسا ہی لگتا ہے. تو پھر وہ کہتی ہے ان کی طاقت کو دیکھ کر کے اللہ نے جو ان کو فضل اور ان کو انعام اور ان کو توفیق دی تھی اس بات کی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر کے وہ کہتی ہے کہ میں ایمان لے کر کے آتی ہوں، میں اسلام لے کر کے آتی ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں سلیمان کے ساتھ میں اس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیتی ہوں، اللہ کے سامنے میں جھکتی ہوں. دیکھیں اس پوری قوم کو اسلام لانے کا سبب کون بنا؟ ایک پرندہ بنا. پوری قوم ملکہ کے ساتھ میں اسلام قبول کرتی ہے صرف ایک پرندے کی وجہ سے. بتلانا مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر ہر مخلوق اللہ کے کاموں پر لگی ہوئی ہے، جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اس کی تعریف بیان کرتی ہے اور اس کی باتوں کو مانتی ہے. ہر مخلوق، یہ پرندے کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم ہدایت پا جاتی ہے. ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا ہے، سب سے بہترین مخلوق بنائی ہے. لیکن کل قیامت کے دن جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ایک پرندے نے پوری قوم کو ہدایت کا وہ سبب بنا، ملکہ کے ساتھ میں پوری قوم اس کی اسلام لے کر کے آئی، اللہ کی پرستار بن گئی، سورج کی پوجا کو چھوڑ دی، تم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے بندو، وقت ختم ہو چکا ہے. آنے والا انشاءاللہ خطبہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے جس تعلق سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ابھی ماحول جو ماحول بنا ہوا ہے دنیا کا اسلام کے تعلق سے، جو تنگ نظری بنی ہوئی ہے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز وغیرہ ہوں، یا لوگوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے اسلام کے تعلق سے، اسلام کے ماننے والوں کے تعلق سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے شروع میں بیان کیے تھے کہ آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، یہ حالات ہمیشہ ایسے رہنے والے نہیں ہیں. فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت اندھیرے والا وقت ہوتا ہے. فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت اندھیرے والا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد میں فجر طلوع ہوتی ہے، فجر نکلتی ہے، فجر کے ساتھ میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے. تو اندھیرا جتنا زیادہ ہوگا اس کے بعد میں اجالا اتنا ہی آئے گا. فجر سے پہلے کا جو رات کا وقت ہوتا ہے، آخری پہر جو رات کا ہوتا ہے، وہ بہت اندھیرے والا ہوتا ہے. مسلمانوں کی جو حالات ہیں ابھی وہ ایسے ہی ہیں. ہم لوگوں کے جو حالات ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آنے والے دن انشاءاللہ مسلمانوں کے ہوں گے. غزہ دیکھیں آپ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا، ان معصوم بچوں کی صداؤں کو اللہ تعالیٰ نے سنا، ان بھوکے پیاسے سردی میں ٹھٹرتے ہوئے یتیم بچوں کی آہ کو، بیواؤں کی آہ کو، شہید بیٹوں کی ماؤں کی آہ کو، بوڑھے باپوں کی آہوں کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے سنا، اور آج وہاں کے حالات الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جس سے لینا چاہتا ہے وہ لے گا. اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو وہ پرندوں کے ذریعے سے بھی آگ لگا کر کے پورے ملک کو تہس نہس کر سکتا ہے. اس کی مرضی ہے یہ. چاہے جتنی ٹیکنالوجی ہو، چاہے جتنے سپر پاور ہوں آپ، چاہے جتنی طاقت ہو، چاہے جتنی چودراہٹ ہو دنیا میں آپ کے لیے، دنیا کا سب سے زیادہ مہنگا کیوں نہ ہو علاقہ آپ کے پاس میں، لیکن اللہ چاہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے. اس کی مرضی ہے. اس لیے وہ جس سے چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا کام لے لے گا. لیکن ان سب چیزوں کے بیچ میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے.
یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیزیں، ان سب چیزوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پلاننگ میں، ہمارے شیڈول میں، ہمارے پروجیکٹ میں زندگی کے اس دین کے لیے کچھ نہ کچھ ہو۔ انشاءاللہ آنے والے خطبوں میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے بتایا جائے گا کہ ہم اس دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔